السلام جان جان کہہ رہے ہیں سو جان سارا زمانہ کہے آج کوئی نہ رکے، سانس چلے یا رکے نعرہ یہ لگتا رہے، چاری یاروں کی صدا اہل بیت نے کہا، غوث پاک نے کہا، میرے رضا نے کہا، میرے مرشد نے کہا، گلی گلی نگر نگر نعرہ لگے گا، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، اسلام کا پیغام سدا زندہ رہے گا، اسلام کا پیغام سدا زندہ رہے گا، سرکار تیرا نام سدا زندہ رہے گا، سرکار تیرا نام سدا زندہ رہے گا، جب تک رہیں گے دنیا میں عشاق سلامت، جب تک رہیں گے دنیا میں عشاق سلامت، میلاد کا یہ کام سدا زندہ رہے گا، کوئی گلی ایسی نہیں جو نہ سجی ہو، کوئی بھی گھر ایسا نہیں جو نہ سجا ہو، محفل درود کی نیاز نبی پاک کی، شربت کی سبیلیں مولا نے عطا کی، بچپن سے میں میلاد مناتا ہی رہا ہوں، بچپن سے میں میلاد مناتا ہی رہا ہوں، گھر بار محلے کو سجاتا ہی رہا ہوں، گھر بار محلے کو سجاتا ہی رہا ہوں، میں اس سے جدا رہ نہیں سکتا میرے یاروں، میں اس سے جدا رہ نہیں سکتا میرے یاروں، سرکار کا پرچم میں لگاتا ہی رہا ہوں، مرحبا سرکار کا میلاد چلو مل کے منائیں، سرکار کا میلاد چلو مل کے منائیں، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک یا حبیب، میلاد کے صدقے سے غلاموں پہ رحمت، میلاد کے صدقے سے غلاموں پہ رحمت، میلادیوں کی دیکھو جہاں بھر میں ہے عزت، میلادیوں کی دیکھو جہاں بھر میں ہے عزت، قبریں کھلی تو دیکھ کے حیران ہے سائنس، قبریں کھلی تو دیکھ کے حیران ہے سائنس، آقا کے غلاموں کے تو چہرے بھی سلامت، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، وہ ہند میں خواجہ کے سبھی چاہنے والے، چاہنے والے سبھی چاہنے والے، کیا پاک وطن میں میرے داتا کے دیوانے، میلاد تو ہر دیس میں ہوتا ہی رہا ہے، میلاد تو ہر دیس میں ہوتا ہی رہا ہے، اس بار یہ جائے گا ستاروں سے بھی آگے، میرے مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، آج ہے سب کی صدا مرحبا یا مصطفیٰ، بادشاہ ہے دو جہاں مرحبا یا مصطفیٰ، تم سا کوئی ہے کہاں مرحبا یا مصطفیٰ، السلام جان جان مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ رہے ہیں سو جان مرحبا یا مصطفیٰ، سارا زمانہ کہے آج کوئی نہ رکے، سانس چلے یا رکے نعرہ یہ لگتا رہے، چاری یاروں کی
माशाल्लाह हमारे अफसर भाई हैं महमूद आबाद इंटेलिजेंस के, उनसे बात हुई थी माशाल्लाह, मोबाइल भी भेजी है उन्होंने। अगर चांस लगता है तो मोबाइल को अगर आगे निकाल सकते सिक्योरिटी के लिए, ताकि रोड क्लियर भी करना होता है, अगर थोड़ा बहुत रास्ता दे दे तो ये महमूद आबाद की मोबाइल को आगे कर दे, ताकि ये फ्रंट के आगे जो मोबाइल रहे, ताकि रोड क्लियर कराने में भी आसानी हो। परचम कुशाई भी होगी। परचम कुशाई से पहले काशिफ नवाज भाई आ जाए, मैदान रजा अकेडमी के माशाल्लाह ये तालिब इल्म हैं और ये इंशाल्लाह भी यहाँ पर बयान करेंगे। तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही है जो मालिक और खालिक है तमाम जहानों का। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर नबी अकरम शफ़ीअ उम्मम नबी मुहम्मद नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे अल्लाह के महबूब दाना वयूब मालिक वक़ार उम्मम बानी कौनो मका सियाए लामका सैयदे इंसोजा मासूम आमना साहिब अलम अशरा अहमद मुजतबा यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए कराम, तुलबाए कराम, नाज़रीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो अभी आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, इसमें अल्लाह ताला ने कुरान की फजीलत शुरू में ही बयान कर दी कि नहीं शक कोई इसमें, ये वो अजीम किताब है कि इसमें कोई शक ही नहीं कि हिदायत है। इसमें बकरा की पहली सूरत कुरान शरीफ थी, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की फजीलतें बयान की कि इस जैसी किताब इस दुनिया में दूसरी हो ही नहीं सकती। ये नूर वाली किताब, इसका एक एक हर सरापा
ہدایات ہے تو اس جیسی کوئی بھی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. جس مہینے یہ قرآن نازل ہوا تو وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل. تو جس رات یہ قرآن نازل ہوا وہ تمام راتوں سے افضل. اور جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نزول ہوا وہ تمام انبیاء سے افضل. اور جس امت پر یہ قرآن دیا گیا وہ امت تمام امتوں سے افضل. تو کتنی سعادت کی بات, کتنی فضیلتوں والا ہے یہ قرآن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب انسانوں کی بات ہو رہی ہے, ملائکہ سب سے افضل, امت سب سے افضل, جس پہ یہ قرآن ہوا. اب انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. کتنی برکتوں والا ہے, کتنی نور والا ہے یہ قرآن. اب سورہ فاتحہ کو ہی دیکھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ کا غضب سے بچاتی ہے. سورہ کوثر دشمنوں کو دشمنی سے بچاتی ہے. سورہ واقعہ فاقہ فکر سے بچاتی ہے. تو کتنی عظمتوں والا ہے قرآن, کتنی برکتوں والا ہے قرآن. تو آئیں قرآن سیکھیں اور سمجھیں. ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے اور اس عمر میں آ کے شرما جاتے ہیں کہ ہم یار وہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو ان کے دل میں خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور ان کے لیے ایک نادر موقع ہے جامع مسجد رحمانیہ. عشاء کے بعد بارگاہ لگتا ہے, تو آئیں قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, یہ تو افضل ترین کام ہے. میرے آقا نے یہی تو فرمایا, تم میں افضل ترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آئیں اور آئیں رحمانیہ مسجد میں داخلہ لیں, عشاء کے بعد آ کے قرآن کی تعلیمات حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ. سارے سبحان اللہ تو کہہ دیں. ابھی تو جلوس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ تو مسجد کے پاس 3 پرچم کشائیاں تھی, وہ تو مسجد والی جو ہے وہ تو کہیں گے میزبان. اب ہم نکلے باہر اور ابھی پہلا چوک ہے اور اتنا سناٹا. سبحان اللہ تو کہتے ہیں سارے. ابھی بھی آواز کم ہے, زور سے کہتے ہیں. جو ابھی بھائی جو بیان کر رہے تھے وہ دعوت دے رہے تھے قرآن کی تعلیم کی. جس محبوب کا ہم میلاد منا رہے ہیں نا, وہ محبوب پر قرآن نازل ہوا اور قرآن نور ہے. قرآن کے بغیر اندھیرا ہے. رات کو رحمانیہ مسجد میں بالغان کا مدرسہ لگتا ہے فی سبیل اللہ. 5 منٹ ہر بندہ دے سکتا ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا, بڑی عمر ہو گئی, بچپن میں نہیں پڑھ سکے, کوئی مسئلہ نہیں. وقت جو گیا گیا, لیکن جو ہاتھ میں وقت ہے اس کو تو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں نا. جو گیا وہ تو واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. اگر ہم کسی کو بولے کہ بچپن میں ہم نے نہیں پڑھا تو بچپن تو گیا. جن کی جوانی گئی, بڑھاپے میں آ گئے, آخری اسٹیج ہے بڑھاپا. جو جوانی میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھاپے تک جا سکے یا نہیں. تو نیت کر لیں جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا وہ آ کر ہمارے پاس قرآن سیکھیں. اپنے بچوں کو بھی, بچیوں کا مدرسہ 800 بچیاں مدرسہ رحمانیہ میں پڑھ رہی ہیں. 800 بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اپنی بچیوں کو بھیجیں, بچیوں کو پڑھانے کے لیے معلمات, بچوں کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب. رات کو بالغان کا مدرسہ فیضان رضا اکیڈمی موجود ہے, انہی کے طلباء نے بیان کیا بھی ہے. یہ آپ ہی کے علاقے کے لوگ ہیں, کل تک گلیوں میں بیٹھتے تھے, آج ان کی ڈریسنگ دیکھیں. یہ وائٹ مارے والے جتنے بھی ہیں یہ فیضان رضا اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ رات کو جو پڑھتے ہیں یہاں پر 2 گھنٹے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں, جوائن کریں, ہمیں قرآن سیکھیں, نماز سیکھیں. درود شریف کی محفل ہوتی ہے اس میں شرکت کریں. اس کے علاوہ سالانہ پروگرام ہوتے ہیں میلاد کے, یہاں
یہ جو نیکی کے سلسلے ہیں یہ آپ نے قیامت تک اپنی نسلوں کو بھی کہنا ہے اور قیامت تک یہ سلسلے جاری رکھنے ہیں۔ پھر تو کامیابی ہے، پھر تو کامیابی۔ اگر 10 12 سال 15 سال کوئی کام کرے اور وہ چلا گیا تو کام تو ختم ہو گیا۔ کام ختم نہیں ہونا۔ امیر اہل سنت کی سوچ دیکھیں، اپنی زندگی میں اپنی سیٹ کی خیال نہیں کیا، اپنی تنظیم کو مضبوط کر کے جائیں گے۔ کہہ رہے میں جاؤں گا بھی تو اپنی تنظیم کو مضبوط کر کے جاؤں گا تاکہ پوری دنیا میں قرآن و سنت کا کام قیامت تک جاری رہے۔ ہماری سوچ بھی یہی ہے۔ فیضان افطار کا پروگرام نہیں ہوا، کسی نے نہیں پوچھا، ادھر والوں کو تو پتا ہوگا کیوں نہیں ہو رہا۔ بھائی میں نے پوچھا، میں نے کہا پوچھو شاہ جی سے اس مرتبہ کیا بات ہے، کوئی پیغام نہیں آیا، پروگرام کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا ایک شخصیت سے ٹائم لے رہے اور وہ شخصیت روڈ پر بیان نہیں کرتی، ہم ٹائم لے رہے ہیں۔ وہ ہم پروگرام فیضان افطار کا رحمانیہ مسجد میں کریں گے۔ اس کی تاریخ ابھی آئی نہیں ہے، آپ لوگ ہم سے جڑے رہے۔ یہ دیکھیں شاہد بھائی ہر جڑے کا بیان بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ہمارا چینل بنا ہوا ہے رحمانیہ مسجد کے نام سے، سبسکرائب کریں اس کو، آپ کو دینی نئی نئی معلومات ملتی رہے گی۔ جس طرح کا ماحول چل رہا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں اسی ماحول پہ بات کرتا ہوں۔ یہ نہیں گرمی ہے تو سردی کی بات ہو رہی ہے، سردی ہے تو گرمی کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں۔ ہمارا چینل بنا ہوا ہے رحمانیہ مسجد کا، یوٹیوب پہ، فیس بک ہمارا پیج بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ ہے۔ اپنے نمبر ہمیں دیں، ہم واٹس ایپ گروپ میں آپ کو ایڈ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے آپ کی علاقے کی جامع مسجد میں کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو آپ اپنا نمبر ہمیں دے دیں، ہم آپ کو ایڈ کر لیں گے۔ تو فیضان افطار کمیٹی کا پروگرام ابھی تاریخ آئی نہیں ہے، آئے گی 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن جب بھی آئے گی۔ آپ کے نمبر ہمارے پاس ہوں گے۔ آپ کام کی وجہ سے مسجد میں نماز نہیں پڑھ پاتے، چھٹیاں بھی ہوتی نہیں ہیں، صرف اتوار کی ایک چھٹی ہے، نہیں آپ تک اطلاع پہنچے واٹس ایپ گروپ ہوگا، ایک میسیج آئے گا، موبائل پہ آپ کو دعوت مل جائے گی، فیس بک پہ آپ کو دعوت مل جائے گی، یوٹیوب کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو یہ نیکی کی دعوت مل جائے گی۔ رہی بات اس روڈ پر ایک اور بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، پچھلے سال بھی ہوا تھا، فیضان رضا میلاد کمیٹی الحمدللہ موجود ہے فیضان رضا والے ماشاءاللہ۔ فیضان رضا میلاد کمیٹی نے تاریخ لے لی، یاد رکھیں گے بھولیں گے تو نہیں، ابھی دن کافی ہے کیونکہ آج 18 ہے، ان کا پروگرام ہے 3 نومبر کو، 3 نومبر۔ پچھلے سال بھی انہوں نے حافظ طاہر کو بلایا تھا، اس مرتبہ بھی اسی روڈ پر حافظ طاہر کو بلایا ہے اور وہ محفل میلاد میں نعتیں سنائیں گے۔ 3 نومبر یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے کئی لوگ سمجھتے ہیں 12 ربیع الاول تک میلاد ہے۔ نہیں بھائی، ہم تو رحمانیہ مسجد میں روز میلاد مناتے ہیں۔ کیسے؟ روز 12,000 درود شریف پڑھتے ہیں، اور یاد رہے درود پڑھنا بھی میلاد منانا ہے، درود پڑھنا بھی میلاد منانا ہے۔ تو ہم تو پورے سال میلاد منانے والے 12 دن والے تھوڑی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ 12 دن میں ہم عملی اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت آئے تھے، ہم نے گلیاں سجا دی، مصطفیٰ جان رحمت آئے تھے، عشاء پڑھ کے مسجد سے جلوس لے کر نکل آئے، یہ ہم نے خوشی کا اظہار کیا۔ ورنہ میلاد کو ہم روز مناتے ہیں، پرچم کشائی ہوگی اور انشاءاللہ مختصر دعا ہوگی اور یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ فیضان افطار والے کئی بھائی یہی رک جاتے ہیں، رکیے گا نہیں۔ شہاب بھائی دور سے کھڑو کے مسکرا رہے ہیں، شہاب بھائی آج مسکرانے سے کام نہیں چلے گا، آج تک تو میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ پکڑ کے لے گا انشاءاللہ۔ پرچم کشائی علی بھائی کی بڑی کاوش ہے
माशाल्लाह है, चेहरा दिखाएं। माशाल्लाह फरमान अता मिलाद कमेटी जो हर साल लाइटों में नया शिद्दत दिलाती है माशाल्लाह। उसमें माशाल्लाह मोहम्मद अली भाई सुभान अल्लाह कहते हैं भाई। शहजाद भाई भी हैं इनके, मलिक शहजाद साहब, अमजद शाह साहब और वाजिद शाह साहब तो हैं। ये तो हमारे भी माशाल्लाह बड़े सरपरस्त हैं, अल्लाह को खुश रखे। आमीन। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ऊंचे में ऊंचा, ऊंचे में ऊंचा, नबी का झंडा, नबी का झंडा, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या करीब यहाँ परचम कुशाइयाँ हुई, अच्छे अच्छे काम हुए, अपनी बारगाह में कबूल फरमा माशाअल्लाह। माशाअल्लाह अगर भी तकसीम होगा लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ी करते हैं। मरहुमी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला का मकाम अता फरमाए। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 2 मिनट दीजिएगा, ये नियाज़ बढ़ रही है, हम आगे चलते हैं। बज रहे हैं शादियाँ में बुत लगे कलमा सुनाने, बज रहे हैं शादियाँ में बुत लगे कलमा सुनाने, हर ज़बां पर है तराने आमदे शाहे अरब है। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम गए बोलो मरहबा। अब्र रहमत छा गया है, काबे पे झंडा गड़ा है, अब्र रहमत छा गया है, काबे पे झंडा गड़ा है, बाबे रहमत आज वाहे आमदे शाहे अरब है। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम गए बोलो मरहबा। आमिना बीबी का जाया 12वीं तारीख आया, आमिना बीबी का जाया, आमिना बीबी का जाया, आमिना बीबी का जाया, 12वीं तारीख आया, सुबह सादिक ने सुनाया सलावत अलैका। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम गए बोलो मरहबा। नूर आ गया, 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 नूर आ गया।
صدقہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا تیری نصر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا مرحبا جد الحسین مرحبا 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 جد الحسین مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا سرکار قیامت مرحبا دیدار قیامت مرحبا انوار قیامت مرحبا منتار قیامت مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سرکار قیامت مرحبا دیدار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا چل کر گھوٹ کی طرف سے فیضان بھوتیا شوق کے تمام رہنے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ یہاں پرچم کشائی کا بھی اہتمام ہوتا ہے ہر سال کی اس سال بھی ماشاءاللہ ہمارے یامین بھائی جو غازی بھی ہے غازی ہے ہمارے یامین بھائی ماشاءاللہ یہ بزرگ ہمارے ہر سال بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں ماشاءاللہ شاہ جی آ جائیں یہاں پر پرچم کشائی ہوگی اور آپ سب نے بھرپور نعرے کا جواب دینا ہے نعرے لگیں گے اور اس کے بعد اخلاص یونس قادری صاحب یہاں پر بیان بھی کریں گے کچھ پیاری بات سمجھائیں گے ہم سب کو پھر ان کی بات بھی ہم توجہ سے سنیں گے پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں پھر پرچم کشائی کریں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز شرکائے جلوس اہلیان چنیسر گوٹ علماء کرام میرے طلبہ ساتھی تمام کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں میری شرکت کو ممکن بنانے میں حافظ امان قادری صاحب اور بالخصوص
علامہ سعید صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز کو نہ صرف آج کی محفل میں دعوت دی بلکہ نہ صرف دعوت دی بلکہ یہ بات کرنے کے لیے منچ بھی عطا کیا. جزاک اللہ. آج ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد منانے کے لیے رواں دواں ہیں. جذبے جمع ہیں, بڑے جذبے کے ساتھ ہم شامل ہوئے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ٹھیک اسی طرح پچھلے سال اس جلسے میں شامل ہوئے تھے, جلوس میں شامل ہوئے تھے, اس کے بعد بھول گئے کہ آقا کی کیا فرمان ہے, آقا کا دین کیا ہے, کیسے ہے, کس طرح کرنا ہے, کچھ نہیں معلوم. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سال کے سال عید کی نماز میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کچھ نہیں معلوم. ہم آج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعرے لگا رہے ہیں, مرحبا مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. کچھ لوگ نعت رسول مقبول چلا رہے ہیں, آقا آ جائیے, آقا آ جائیے, مگر کسی وقت سچے دل سے اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ اگر کسی وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو گئے, ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہو گئے, تو ہماری کیا حالتیں ہوں گی. جس طرح کوئی نیا مہمان آتا ہے تو ہم اس کو گھر کے دروازے پہ کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں 1 منٹ رکیے گا ذرا گھر سمیٹ لیں. اسی طرح جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو ہم کیا کیا سمیٹیں گے, کیا کیا چھپائیں گے. کبھی غور کیجئے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے موبائل سے لڑکیوں کے نمبر چھپا رہے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے موبائل سے الٹی سیدھی تصاویر ہٹا رہے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھروں سے ٹیپ ریکارڈر اٹھا کے باہر پھینک رہے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیلی ویژن ہٹا رہے ہوں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر جلوہ گر ہوئے تو ہماری کیا کیا حالتیں ہوں گی. الحاظ یقیناً ہم تمام کے تمام منہ چھپا رہے ہوں گے. کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. ہمیں خالی جلوس میں شرکت کر کے غلامی نہیں ملے گی, غلامی صرف اسے ملے گی جو آقا کو آقا تسلیم کرے اور اپنے آپ کو غلام تسلیم کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آقا کو مانیں, آقا کی نہ مانیں. ہمیں اپنی اپنی حیثیت واضح کرنی ہوگی. آج ہماری اور آپ کی حیثیت اس جلوس میں شرکت کے لیے کیا ہے. میں کم از کم اپنی حیثیت واضح کرتا چلوں کہ میں یقیناً حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا غلام کی حیثیت سے تو اس جلوس میں شریک ہوں ہی, مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وارث بن کے بھی اس جلوس میں شریک ہوں. کیسے؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. کیسے؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انہوں نے فرمایا علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں, علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. چونکہ میں بھی علم دین حاصل کر رہا ہوں تو میں بھی اپنے آپ کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وارث سمجھتا ہوں اور اسی حیثیت سے اس پروگرام میں شریک ہوا ہوں. علماء کے اس منچ میں فیضان رضا اکیڈمی کے طالب علم کی حیثیت سے شامل ہوا ہوں. فیضان رضا اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہمارے لیے جو اس علاقے کے لیے نعمت ہے. علماء کرام کی ٹیم تیار کر رہا ہے. میں ایک شعر عرض کرتا چلوں, اے فیضان رضا, اے فیضان رضا, نہ مجھ کو اگر تیرا سہارا ہوتا, نہ مجھ کو اگر تیرا سہارا ہوتا, کس طرح میرا چنے سر میں گزارا ہوتا, کس طرح میرا چنے سر میں گزارا ہوتا. فیضان رضا اکیڈمی عالم دین تیار کر رہی ہے. خود تو جنت کی جانب گامزن ہے ہی, اپنے ساتھ شامل ہونے والوں کو بھی عالم دین بنا کر جنت کا مسافر بنا رہی ہے. آج ہم اپنی اپنی حیثیت کو اگر ٹٹولیں, ہم خود فیصلہ کریں کہ فیضان رضا اکیڈمی میں جانے کے لیے ہم کیا کیا پوائنٹ لے سکتے ہیں. ہم خود سوچ لیں کہ اگر رات کے 2 بجے کے وقت ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارے گھر کے باہر شراب کی بوتل ٹوٹنے کی آواز آئے, یہ منظور ہے؟ یا تہجد کے لیے جانے والوں کی قدموں کی چاپ سنائی دے, کیا منظور ہے؟ آپ اپنا فیصلہ خود کیجئے. تہجد, جواب دیجئے, تہجد پسند ہے؟ آ جائیے فیضان رضا اکیڈمی. آپ کیا چاہتے ہیں
بچے گالم گلوچ کے ہیں، گالم گلوچ کے ساتھ آوازیں دے رہے ہوں، یا لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں، یہ آپ فیصلہ خود کیجئے۔ آپ کے بچے فحش گوئی کر رہے ہوں، یا آپ کے بچے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہے ہوں، یا اونچی آواز میں یہ نعرہ لگا رہے ہوں، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک طرف میں نے آپ کو جو جس طرح کے حالات ہمارے علاقے کے چل رہے ہیں وہ بتا دیے کہ گالم گلوچ ہے، فلمیں ڈرامے ہیں، گانے باجے ہیں، دوسری طرف تہجد میں جانے والوں کے قدموں کی چھاپ ہے، دوسری طرف من سب نبیًا فاقتلوہ کہنے والوں کی صدائیں ہیں، دوسری طرف لبیک 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 یا رسول اللہ کہنے والوں کی آوازیں ہیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کس طرف جانا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے علم دین کو پسند کرتے ہیں تو بہترین پسند، بہترین چوائس فیضان رضا اکیڈمی کی صورت میں رحمانیہ مسجد چنی سرگوٹ میں موجود ہے۔ اگر ہم آقا کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو صحیح طور پہ غلام ثابت کرنا چاہتے ہیں تو غلامی میں آنا پڑے گا۔ غلامی میں آنے کے لیے ممبر و محراب سے جڑنا پڑے گا، ممبر و محراب سے جڑنے کے لیے رحمانیہ مسجد آنا پڑے گا۔ رحمانیہ مسجد آنے کے ساتھ ساتھ فیضان رضا اکیڈمی میں اگر آپ نے داخلہ لیا تو سونے پر سہاگے کی طرح ثابت ہوگا۔ آئیے اور فیضان رضا اکیڈمی میں شامل ہو جائیے۔ 4 سالہ مختصر عالم دین کورس ہمارے یہاں جاری ہے۔ 5 نومبر سے نئی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیوں نہ آپ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین بناتے؟ عالم دین بننے کی جتنی فضیلتیں ہیں میں یا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ مزید اس سے آگے جو جلوس میں آپ کو بیانات ملیں گے میری طرف سے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، اتنے جذباتی بیان دے اور آپ لوگ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے۔ یہ تو فیضان رضا اکیڈمی رات کو 2 گھنٹے لگتی ہے، لیکن ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ للبنین صبح کے اندر بچوں جو بچے ہیں بڑے ہیں، صبح 8 بجے سے وہ بھی ایک کلاس ہے، بچیوں کی الگ کلاس ہے، بچوں کی الگ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں نا، اس علاقے سے کتنی دور ہے جامع مسجد رحمانیہ، شاید 5 منٹ کا راستہ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ہمارے سپرد کریں، فل ڈے حفظ کی کلاس ہے، صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک بچے ہمارے پاس رہتے ہیں، کھانا بھی ہمارے پاس وہی مسجد میں ہی کھاتے ہیں۔ آپ بھیجیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں، نمازی بنائیں، تاکہ جب ہم مر کے قبر میں جائیں تو پیچھے بچے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، تو جب بچہ اپنے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچے کی دعا کی برکت سے ماں باپ کے جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے۔ نیت کریں، یہاں سے کتنی دور ہے؟ کوئی بولے وہ کالا پل کراس کر کے جانا پڑے گا، بچے کیسے جائیں گے؟ نہیں، پرستی بزرگوں کی ہے اور ہم سب آگے نکل گئے۔ مجھے تو مجبوری میں آگے آنا پڑا، میں تو ابھی پرچم کشائی کرنے آیا، ابھی آپ خود دیکھیں گے میں پیچھے چلا جاؤں گا، کیونکہ ہم نے سرپرستی بزرگوں کو دی ہوئی ہے۔ وہ آتی نا انتظامیہ، اس جلوس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی، رحمانیہ مسجد کی جلوس کی سرپرستی ہمارے بزرگ کر رہے ہیں۔ اگر یہ جتنے نوجوان ہیں ابھی یہ رسی بندھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ہم سب چلیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، ڈسپلین ہوگا نا تو جلوس میں اور مزہ آئے گا۔
اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. ایک منٹ دعا ہو رہی ہے. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. اس علاقے کے مرحومین کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے. یامین بھائی، ان کے تمام بزرگ، چاچا، والد، دوست، احباب، بھائی، مجھے نام نہیں پتا کیونکہ آپ لوگ ملتے نہیں ہیں نا، مجھ سے ملا کرے. یامین بھائی ملتے رہتے، نام یاد ہے. یا اللہ ان سب کو ملنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ نورانی مسجد سے بھی جڑے رہیں کیونکہ نورانی مسجد ہمارا دل ہے، ہمارا مرکز ہے. اور یہ رحمانیہ مسجد سے بھی جڑے ہیں. آمین تو بولتے ہیں. اور تنویر بھائی بھی اسی علاقے کے، تنویر بھائی جو ایکو والے ہیں، اللہ ان کی بھی روزی میں برکت عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ رسی بزرگوں کو آگے کر دیتے ہیں اور ہم سب پیچھے چلے آتے ہیں. آپ لوگ سائیڈوں پہ آ جائیں، یہ آگے جائیں گے، ہم پیچھے چلے جائیں گے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، دلبر کی آمد، رسول کی آمد، حضور کی آمد. سب مل کر بولو، سب جھوم کے بولو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے. چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے. آ گئے بدرو دجا اہلا و سہلا مرحبا. آ گئے بدرو دجا اہلا و سہلا مرحبا. آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی. آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی. مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ. بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ. نصب پر چم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا. نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. دن پھر گئے ہمارے سونے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت. فصلیں بہار آئی، شکلیں نگار آئی، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت. بارہ ربیع الاول تیری جھلک کے ساتھ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. تیری چمک دل سے عالم جھلک رہا ہے، میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت. بانٹا ہے دو جہاں میں تم نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. جامع مسجد رحمانیہ چنسر گوٹ کی طرف سے تمام اہل محلہ کو اس
کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی مصطفیٰ جان رحمت کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ تنویر بھائی 2 نمبر نعت لگا دیں، 2 نمبر جامع مسجد رحمانیہ جلندھر روڈ کی طرف سے سب کو جشن میلاد مصطفیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ خوشنما فضائے گئے گونجتی صدائے گئے روح نبی آئے گئے یہ پیام لائے گئے عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے آنگن میں مصطفیٰ کی آمد ہے۔ آ گئے جم جم آ گئے لجپال میرے، آ گئے لجپال نبیوں کے سردار جو ہے سب سے بے مثال۔ آ گئے لجپال میرے، آ گئے لجپال نبیوں کے سردار جو ہے سب سے بے مثال۔ صلی علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک یا نبی، سلام علیک، سلام علیک یا رسول، سلام علیک، سلام علیک یا نبی، سلام علیک، سلام علیک یا رسول، سلام علیک۔ گھر کے گھروں میں چراغاں، دل کے گھروں پورے ارمان، گھر کے گھروں میں چراغاں، دل کے گھروں پورے ارمان، گلیوں کو بھی جگمگا میلاد کا دن منا۔ آ گئے جم جم آ گئے لجپال میرے، آ گئے لجپال نبیوں کے سردار جو ہے سب سے بے مثال۔ جامع مسجد رحمانیہ کی طرف سے اس علاقے کے MP محترم جناب سعید غنی صاحب اور سابق اس علاقے کے UC چیئرمین فرحان غنی صاحب، سب کو جامع مسجد رحمانیہ کی طرف سے جشن میلاد مبارک ہو۔ میلاد کا دن مناؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ، میلاد کا دن مناؤ۔ آ گئے جم جم آ گئے لجپال میرے، آ گئے لجپال نبیوں کے سردار جو ہے سب سے بے مثال۔ صلی علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک یا نبی، سلام علیک، سلام علیک یا رسول، سلام علیک۔ آل نبی نے منایا، اصحاب نے بھی منایا، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر نے، سارے صحابہ نے، سارے اماموں نے، سارے ہی ولیوں نے، غوث برا نے، خواجہ پیا نے، ٹاٹا پیا نے، احمد رضا نے، مرشد عطار نے، سب نے یہ منایا۔ تم بھی یہ جشن مناؤ، تم بھی یہ جشن مناؤ، میلاد کا دن مناؤ۔ آ گئے جم جم آ گئے لجپال میرے، آ گئے لجپال نبیوں کے سردار جو ہے سب سے بے مثال۔ صلی علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک یا نبی، سلام علیک، سلام علیک یا رسول، سلام علیک۔ ہم
ہے سب سے بے مثال صلی علیکہ یا رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اے میرے آقا میرے مولا درود اور سلام آپ پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کی ازواج پر سلام او سلام آپ کے بدروں تجا ہم پہ کروڑوں درود کعبہ کی شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود کافی جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود جان و دل ہستیاں تم پہ کروڑوں درود خواب و دل انبیاء تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وسط تمہیں لاجواب ذات ہوئی انتخاب وسط تمہیں لاجواب نام غبار مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود سلام علیکم یا نبی سلام علیکم سلام علیکم یا رسول سلام علیکم سلام علیکم یا نبی سلام علیکم سلام علیکم یا رسول سلام علیکم کی گئے گالی گالی آئے امت کے بالی جن کی گئے شان نرالی نرالی آ گئے جھم جھم آ گئے لجپال میرے آ گئے لجپال نبیوں کے سردار جو ہے سب سے بے مثال صلی علیکہ یا رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکم یا نبی سلام علیکم سلام علیکم یا رسول سلام علیکم جشن ولادت جامع مسجد رحمانیہ کی طرف سے تمام آنے والے آداب کو جشن میلاد النبی مبارک ہو جامع مسجد رحمانیہ کی طرف سے آپ تمام بھائیوں کو جشن میلاد کی مبارک ہو ہمارے عظیم شیر محمد ایاز قادری غلام رسول قادری کے لیے ہم دعا گو ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جو مسلک حق اہل سنت یا رسول اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے نعرہ لگا کے سب جواب دیں گے نعرہ تکبیر سب جواب دیں گے آگے پیچھے سارے نعرہ رسالت غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں اور ایک بات اور یاد رکھیں جس محبوب کا میلاد منا رہے وہ آخری نبی ہے قیامت تک ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی چورا چمار بھنگی قادیانی مرزائی اپنے آپ کو نبی بولے تو وہ بدبخت بغیرت جہنمی کتا ہے کیونکہ آقا کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا نعرہ لگے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بھرپور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جان لگا کر نعرے کا جواب دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور ایک اور بات سن لیں ابو بکر سے لے کر آخری صحابی حضرت طفیل تک تمام صحابی جنتی ہیں یہ بھی نعرہ لگائیں گے ہر صحابی نبی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہر صحابی نبی ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ لوگوں کا
آگے بڑھیں. کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے باب رحمت آج واحد آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا. آمنہ بی بی کا جایا آمنہ بی بی کا جایا آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا. صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ. 4 نمبر لگا دیں تنویر بھائی. 4 نمبر ماشاءاللہ. کلام بدلتے رہیں گے ماشاءاللہ. عوام میں جوش رہے گا. 4 نمبر نعت لگا دیں. 6 نمبروں تک میں نے آپ کو دیا ہے موبائل. 4 نمبر نعت لگا دیں. نہیں یہ 5 نمبر ہے. اس سے اوپر تنویر بھائی اس سے اوپر والی نعت نہیں. یہ 6 نمبر ہے. 4 نمبر مرحبا یہ 2 نمبر ہے. میرے پیارے صحیح ہے. 4 نمبر ہے یہ. دل کے تارے محمد میرا درگے گا میرا درگے گا. آگے سرکار میرے آگے سرکار آگے سرکار میرے آگے سرکار آگے سرکار میرے آگے سرکار آگے سرکار میرے آگے سرکار. آئے سرکار میرے دلدار میرے نجبان میرے غمخوار پرجوش منائیں گے محمد کی ولادت. پرجوش منائیں گے محمد کی ولادت. دنیا میں منائیں گے دنیا میں منائیں گے محمد کی ولادت. پرجوش منائیں گے محمد کی ولادت. میلوش کریں گے محمد کی ولادت. حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. دیکھو یہ درودوں کی سلاموں کی فضا ہے. دیکھو یہ درودوں کی سلاموں کی فضا ہے. آقا کی ولادت پہ آقا کی ولادت پہ بڑی مست ہوا ہے. پرجوش منائیں گے محمد کی ولادت. پرجوش منائیں گے محمد. تنویر بھائی یہ لگتا بچے رہ دیجیے گا بھائی. یہ جو نعتیں بج رہی ہیں اس کے ساتھ ہمیں پڑھنا بھی ہے تاکہ جوش بھی رہے. بجائیں تنویر بھائی. ہر عاشق میلاد یہی بول رہا ہے. آگے سرکار میرے آگے سرکار میرا سرکار میرے آگے سرکار میرا آگے سرکار میرے آگے سرکار آگے سرکار میرے آگے سرکار. آئے سرکار میرے دلدار میرے نجبان میرے غمخوار پرجوش منائیں گے محمد کی ولادت. پرجوش منائیں گے محمد کی ولادت. لو آمنہ کی گود میں تارا ہے عرش کا. لو آمنہ کی گود میں تارا ہے عرش کا. پھیلی ہوئی عالم میں پھیلی ہوئی عالم میں محمد کی ضیا ہے. پرجوش منائیں گے محمد کی ولادت. میلوش کریں گے محمد کی ولادت. حضور آ گئے حضور آ گئے. نواز آ جائیں بیان کرنے کے لیے. محمود نواز
फैजान रजा अकेडमी के तालिब इल्म महमूद नवाज कादरी, आप लोग यहाँ शरबत का भी इंतजाम है, आसानी के साथ दूध भी नोश करें और बयान भी सुने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम नसल्ली अलैहि। अब जो मैंने सूरह हिसाब की आयत नंबर 56 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसका तर्जमा कुछ इस तरह से है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत पसंद थी कि उनका उम्मती उन पर दुरूद भेजे और अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। क्या पसंद है मेरे हुजूर की कि उनका उम्मती उन पर दुरूद भेजे और अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। सही मुस्लिम की ये रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर फरमाता है। और दुरूद के साथ सलाम हो तो मज़ादर तबाला हो जाता है। किसी ने कहा है दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम करने से जवाब मिलता है। हज़रत अबी काब बिन बाज़ ने फरमाया कि एक मर्तबा आप हजूर अक़दस की बारगाह में तशरीफ़ लेकर फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं अपनी इबादत और दुआओं में से एक हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा और बाकी 3 हिस्से दीगर वज़ाइफ करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशीता जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मगर दुरूद की मिक़दार बढ़ा दो तो अच्छा होगा। आपने फिर से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं आधा वक्त दुरूद पढ़ूंगा और आधा वक्त दीगर वज़ाइफ करूंगा। आपने फिर फरमाया, माशीता जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मगर दुरूद की मिक़दार बढ़ा दो तो अच्छा होगा। फिर आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं 3 हिस्से दुरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा दीगर वज़ाइफ करूंगा। आपने फिर फरमाया, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मगर दुरूद की मिक़दार बढ़ा दो तो अच्छा होगा। तो उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं अब से सिर्फ दुरूद ही पढ़ूंगा, मेरा सारा वक्त सारी इबादत सिर्फ दुरूद पर होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तिरमिज़ी की रिवायत है, फरमाया कि तेरे सारे दुख मिट जाएंगे, तेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे। तो इसलिए दुरूद शरीफ कसरत से किया करे, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं कि मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद भेज रहा है, तो अल्लाह ताला उस पर रहमत नाज़िल फरमाता है, अल्लाह ताला उस पर रहमत नाज़िल फरमाता है। तो कसरत से दुरूद कीजिए। दुरूद तो मन को सवार देता है, दुरूद तो बातिल को उजाल देता है, दुरूद तो अंदर के जंग को मिटा देता है, दुरूद तो चराग है ज़िंदगी का भी, कब्र का भी, आखिरत का भी। दुरूद से अल्लाह ताला के साथ इस तरह से रिश्ता मजबूत करते देखिएगा, दुरूद आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। इसीलिए दुरूद पाक पढ़ने की दावत देता हूँ मैं। हमारी मस्जिद रहमानिया में रोज़ाना नमाज इशा दुरूद की महफिल लगती है। रोज़ाना बिला नागा 12,000 दुरूद पढ़े जाते हैं और रब की रहमतें नज़ूल होती है और वो समेटते हैं। इस दुरूद पाक की तादाद मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं अहलियान चनसर कोट को दावत देता हूँ कि आए नमाज इशा में शिरकत करें, बाद नमाज दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला की रहमतों से, अल्लाह ताला की बरसती हुई रहमतें नाजिल होती रहमतों से फैज़ याब हो। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह कहते हैं सारे। ये 12,000 दुरूद शरीफ का बता रहे हैं, रोज़ पढ़ते हैं बिला नागा, तो लोग समझेंगे पता नहीं कितने घंटे लगते होंगे। नहीं, माशाल्लाह 2-2.5 मिनट में पढ़ लेते हैं। 2-2.5 मिनट में इतनी तादाद होती है, 150-200 लोग रोज़ होते हैं माशाल्लाह।
آپ لوگ بھی آئیں. اچھا اجتماعیت میں فائدہ کیا ہے؟ اجتماعیت میں فائدہ یہ، میں نے 10 مرتبہ پڑھا، کسی نے 15 مرتبہ پڑھا، کسی نے 25 مرتبہ پڑھا، بہت زیادہ کسی نے 100 مرتبہ پڑھ لیا، لیکن سب کو 12,000 درود شریف کا ثواب ملے گا. اجتماعیت کا یہ فائدہ ہے. اللہ پاک ان تمام برکتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آج یہ جلوس اپنا مقررہ روٹ سے ہوتا ہوا رحمانیہ مسجد کے گیٹ پر مکمل ہوگا. کل ظہر کے بعد پھر رحمانیہ مسجد سے ایک اور جلوس انشاءاللہ نکلے گا. کل عصر کی نماز جامع مسجد رحمانیہ میں 5:15 بجے ہوگی، اور اس کے بعد آقا کے بال مبارک، منہ مبارک کی کل زیارت کروائی جائے گی. عصر تک مغرب آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوگا، آپ سب کو دعوت ہے. اور مغرب کے بعد میلاد کی خوشی میں رحمانیہ مسجد میں کل مغرب کے بعد سب کو کھانا کھلایا جائے گا. اب پرچم کشائی ہوگی. محمد علی بھائی جو ہے ماشاءاللہ بڑے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ رحمانیہ مسجد میں آتے ہیں ماشاءاللہ، اکثر و بیشتر ملاقات کرتے ہیں. آپ سب بھی آ کے چہرے دکھایا کریں، اپنے علاقے کی مرکزی مسجد ہے، سب آیا کریں وہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچے میں اونچا، اونچے میں اونچا، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا. ماشاءاللہ دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. نیاز کا اہتمام ہوا، مصطفیٰ کریم کے پرچم کشائی کی گئی، آمد کی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس علاقے کے مرحومین کی مغفرت فرما، اس علاقے میں برکتیں عطا فرما، تمام بلائیں بیماریوں کا خاتمہ فرما. اس میلاد پاک کے جھنڈے کی برکتیں پورے علاقے کو پورے سال نصیب فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی بھائی آپ کی پوری ٹیم چاہیے، کافی چوک تک آ جائیں، سب آ جائیں. آپ کی آن پر، آپ کے اسلام پر، آپ کے ازواج پر سلام او سلام. آپ کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، کافہ جملہ بڑا تم پہ کروڑوں درود، جانو دلے ہستیاں تم پہ کروڑوں درود، آپ دلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب، ہست ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، ہست ہوئے لاجواب، نام غبار مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. سلام علیک یا نبی، سلام علیک، سلام علیک یا رسول، سلام علیک، سلام علیک یا نبی، سلام علیک، سلام علیک یا رسول، سلام علیک. کی گئے ڈالی ڈالی آئے امت کے بالی، جن کی گئے شان نگالی نگالی، آ گئے جھم 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 آ گئے لجپال میرے، آ گئے لجپال، نبیوں کے سردار جو ہے سب سے بے مثال. اللہ علیکہ یا رسول اللہ، سلم علیکہ یا حبیب اللہ، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ. جشن ولادت منا کر لو دینوں کو اجاگر، جشن ولادت منا کر لو دینوں کو اجاگر. ایمان کامل بنا، ایمان کامل بنا،
नबियों के सरदार जो है सबसे बेमिसाल सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलाम अलैका या रसूल रहमानिया की तरफ से सबको सीने कायनात बाइस तख्लीक कायनात मुबारक रहमत की जश्न मीलाद मुबारक हो। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नबी की आमद, अम्मी की आमद। हम अपने नबी के, हम प्यारे नबी के ताजदार खत्म नबूवत जब के सरकार तशरीफ लाने लगे हूरों गल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे जब के सरकार तशरीफ लाने लगे हूरों गल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे हर तरफ रोशनी रोशनी छा गई हर तरफ रोशनी रोशनी छा गई मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई ए हलीमा तेरी गोद में आ गए ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह दोनों अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह दोनों अल्लाह ही अल्लाह जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के नूर अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के नूर अल्लाह ही अल्लाह चेहरा-ए मुस्तफा जब दिखाया गया चेहरा-ए मुस्तफा जब दिखाया गया झुक गए तारे और चांद शर्मा गया झुक गए तारे और चांद शर्मा गया आमिना देख कर मुस्कुराने लगे आमिना देख कर मुस्कुराने लगे हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगे हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगे आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह अल कादरी चौक पर आ गए माशाल्लाह और हम कादरी हैं माशाल्लाह वो कादरी चौक पे खड़े हैं हर साल की तरह इस साल भी कादरी मिलाद कमेटी माशाल्लाह हमारे नज़ीर कादरी शहजाद भाई इरफान भाई आदिल भाई इकबाल भाई दीगर गुल्लू भाई माशाल्लाह गुड्डू भाई नवेद भाई इतने भाई हैं कि माशाल्लाह नाम गिनना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा
کیونکہ سب محبت والے ماشاءاللہ. 2-3 ہو تو پرچی لکھ دی جاتی ہے بھائی 3 بندے. اب زبیر بھائی ماشاءاللہ اتنے قادری میں اور سارے دیوانے سارے قادری ملنگ ہیں الحمدللہ. ایک مزے کی بات سن لیں, بڑی عشق والی بات ہے. آپ سے بیان باب خیبر کی بات کرائیں گے, وہاں ضرورت ہے آپ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آقا کے جد امجد ہیں. سب جانتے ہیں نا, نماز میں درود پڑھتے ہیں جن پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پڑھتے ہیں نا, دوسرا درود بھی پڑھتے ہیں. پہلے کہتے ہیں یا اللہ ان پر درود بھیج, پھر دوسرے درود میں کہتے ہیں برکت بھیج. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ ہمارے آقا کے جد امجد ہیں. پڑھیں, انہوں نے کعبہ بنایا, کعبہ انہوں نے تعمیر کیا. شہزاد بھائی بہت دیر سے نظر آ رہے, کہاں تھے؟ انہوں نے کعبہ تعمیر کیا. آپ ایک بات توجہ سے سنیے گا, عرب کے اندر ابھی بھی چلے جائیں آپ کو پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے. اب جن پہاڑوں کو کاٹ کے ہوٹل بنا دیے وہ تو 5 ہوٹل بن گئے, لیکن ابھی بھی پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں کتنے سالوں تک کعبے کے پاس رہے, مکے میں رہے. کسی پتھر نے آپ کے پیروں کا نشان نہیں لیا. کسی پتھر نے, ایک پتھر نے پیروں کا نشان لیا, جسے کہتے ہیں مقام ابراہیم, جس کے لیے رب قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. میرے ابراہیم کے پیروں کی جگہ کو مصلی بناؤ, یا کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھو. عشق والی بات ہے, توجہ سے اسی طرح سنیے گا. اتنے پتھروں پہ پیر رکھے, کسی پتھر نے نشان نہیں لیا, لیکن یہ مقام ابراہیم والا پتھر اس نے نشان لے لیا. کیوں لیا؟ کون سا موقع تھا جو پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کو اپنے اندر نقش کر لیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب انہوں نے کعبہ بنا لیا نا تو دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا, یا اللہ آخری نبی کو بھیج دے, ان کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, جو اس کعبے کو آباد کرے گا اس نبی کو بھیج دے. پتھر کو یہ دعا مانگنا اتنا اچھا لگا کہ پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان اپنے اندر نقش کر لی. مصطفیٰ کریم کی آمد کی دعا مانگی تو وہ نقش اس کے اوپر آ گیا, اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مصلی بنا دیا. جب 7 چکر لگاتے نا, آؤ 2 رکعت پڑھو, عالم ہے, مفتی ہے, دنیاوی ہے, دینی ہے, کوئی بھی بندہ ہے, 2 رکعت پڑھ. نہیں پڑھے گا عمرہ قبول نہیں ہوگا, طواف قبول نہیں ہوگا. بتانا یہ مقصود. حضرت ابراہیم علیہ السلام مصطفیٰ کریم کی آمد کی دعا کرے تو پتھر ان کے پیروں کا نشان اپنے اندر لے لے, اور اللہ اس کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دے. یہ عشق والی باتیں ہیں اور عاشقوں کی سمجھ میں آتی ہیں. ابھی میں آ رہا تھا, ایک بچے نے سوال کیا کہ لگا کوئی صاحب نے ہم اس سے سوال کیا کہ تم میلاد پر اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو یار, اتنی لائٹیں لگاتے ہو, اتنے بیج لگاتے ہو, اتنے جھنڈے خریدتے ہو, کیوں خرچے کرتے ہو یار, کسی غریب کی مدد کر دیا کرو. میرا ایک سوال ہے ان بھائی سے یا ان لوگوں سے, یار یہ میلاد کے ٹائم پہ ہی کیوں سوال اٹھتے ہیں؟
میلاد کے ٹائم پر ہی کیوں ہیں؟ کتنے خرچے ہوتے ہیں اپنے گھر پہ شادیاں ہوتی ہیں، کوئی مشورہ دیتا ہے کہ 1 لاکھ کی جگہ 10,000 خرچہ کر لو، کسی غریب کو دے دو؟ رہی بات ہم غریب کی مدد کرتے ہیں، تمہیں بتا کے تھوڑی کریں گے کہ ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں۔ ہمارے تو بڑے بڑے ویلفیئر ادارے ہیں جو کروڑوں روپے کا تو مہینے میں غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ بشیر فاروقی صاحب، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے علاوہ کتنی ٹرسٹیں ہماری بنی ہوئی ہے جو کروڑوں روپے کا تو کھانا کھلا دیتی ہے۔ ہم تم سے پوچھیں گے تھوڑی؟ اچھا، جو یہ سوال کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے جیب میں 1 لاکھ روپے کا موبائل ہوتا ہے۔ بھائی چائنا کا 1500 روپے کا موبائل لے لے، 1 لاکھ روپے کا موبائل رکھا ہے، 99,000 روپے کسی غریب میں بانٹ دے؟ نہیں، اپنے لیے 1 لاکھ روپے کا موبائل، اپنے لیے 1.5 کروڑ روپے کی پراٹو، اپنے لیے اچھی سے اچھی ہزاروں کی گھڑیاں، اور مصطفیٰ کریم کی آمد کی بات آئے تو کہتے فضول خرچیاں کرتے ہو، کسی غریب کی شادی کرا دیتے۔ ہمارے ادارے تو پتھروں کی شادیاں کرا دیتے۔ اس کے علاوہ بھی عوام اہل سنت کئی اچھے کاموں میں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی آمد کے وقت آقا کی خوشی میں کوئی لائٹیں لگائے تو تمہیں غریب یاد آ رہا ہے، کوئی جھنڈا لگائے تو تمہیں غریب یاد آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے تمہیں غریبوں سے محبت نہیں ہے، تمہارے دل میں مصطفیٰ کریم کا بغض ہے۔ اگر یہ بغض رہا تو یہ بغض جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ پرچم بچھائی ہوگی انشاءاللہ۔ 3 نومبر یاد رکھیے گا بھائی، وہ زاہد بھائی اشارہ کر رہے ہیں یوں کر کے، 3 نومبر حافظ طاہر قادری آئیں گے، فیضان رضا میلاد کمیٹی یوسی والے روڈ پر۔ شاہ جی آگے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، اونچے میں اونچا، اونچے میں اونچا، آقا کا جھنڈا اونچا رہے گا، اونچے میں اونچا، اعلیٰ سے اعلیٰ، نبی کا جھنڈا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ الحمدللہ، اس علاقے کے مرحومین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اس قادری چوک کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ اما شفیقاً انہوں نے گھر بھی دیا ہے مسجد کے لیے، اس کا کرایہ مدرسے کی تعلیم میں لگ رہا ہے۔ الحمدللہ، گڈو بھائی، عمران بھائی، سلمان بھائی کی والدہ حنیفہ احسال ثواب، اشرف بھائی کے والد اور بھائی کے لیے احسال ثواب، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے۔ گاڑی خود بخود چلی گئی ہوا سے یا کوئی لے کے گیا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہوا سے چلی گئی، میرے کپڑے تو پسینے میں گیلے ہو رہے ہیں، ہوا نہیں آ رہی، لیکن گاڑی شاید ہوا سے چلی گئی۔ شہزاد بھائی کے بچوں کے لیے دعا کرے، صرف شہزاد بھائی کے بچے نہیں، پورے علاقے کے بچے خوش ہیں، پورے علاقے کے بچے شاد و آباد رہیں، ہماری مائیں بہنیں ہنستی رہیں، سب کے گھروں میں خوشحالی رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلے القادری والے بھی آ جائیں، سب آ جائیں۔ نکلا
समा है नूर का मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद निकला चांद है समा है नूर का मरहबा निकला चांद है मरहबा समा है नूर का मरहबा निकला चांद है आसमां पर है नजर है कैसा निकला चांद है आसमां पर हर नजर है कैसा निकला चांद है ईद मीलाद मोहम्मद मुस्तफा का चांद है ईद मीलाद मोहम्मद मुस्तफा का चांद निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा मनठार की आमद जामा मस्जिद रहमानिया की तरफ से इस मकाम पर फूल के गुलदस्ते पेश किए गए हमारे साहिब भाई और दीगर साथियों की तरफ से माशाल्लाह जज़ाकल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत आप लोग भी आए ना अब थोड़ा सा रह गया आए ना हमारे साथ सारे आए ना जुलूस में माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत बहुत हबीबुल्लाह भाई आए समा है नूर का निकला चांद है समा है नूर का निकला चांद है समा है नूर का निकला चांद है मरहबा समा है नूर का मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद निकला चांद है समा है नूर का मरहबा निकला चांद है मरहबा समा है नूर का मरहबा निकला चांद है आसमां पर नजर है कैसा निकला चांद है आसमां पर हर नजर है कैसा निकला चांद है ईद मीलाद मोहम्मद मुस्तफा का चांद है ईद मीलाद मोहम्मद मुस्तफा का चांद निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा निकला चांद है मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा मनठार की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा जरा झूम के बोलो मरहबा लक्षण के बोलो मरहबा झूम कर बोलो मरहबा झूम कर बोलो मरहबा झूम कर बोलो मरहबा मरहबा समा है नूर का निकला चांद है मरहबा समा है नूर का मरहबा निकला चांद है मरहबा ज़ुल्मते कुफ्र ज़लालत का गए सीना चाक चाक ज़ुल्मते कुफ्र ज़लालत का गए सीना चाक चाक तीर किए दार में तीर किए दार में निकला खुदा का चांद है समा है नूर का निकला चांद है समा है नूर का निकला चांद रहमानिया की तरफ से सबको जश्न मीलाद मुबारक हो नश्तर चौक पर रज़ाए मुस्तफा रोड पर निकला चांद है समा है नूर का मरहबा निकला चांद है मरहबा समा है नूर का
دامن کو سمیٹے کفر کی تاریکیاں، کہہ دو دامن کو سمیٹے کفر کی تاریکیاں. آمنہ بی بی کے گھر، آمنہ بی بی کے گھر نکلا خدا کا چاند ہے. سما ہے نور کا نکلا چاند ہے، سما ہے نور کا نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند، نکلا چاند ہے. سما ہے نور کا نکلا چاند ہے، سما ہے نور کا نکلا چاند ہے. سرکار کی آمد مرحبا، دیندار کی آمد مرحبا، منکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا. ذرا جھوم کے بولو مرحبا، لب جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. سما ہے نور کا نکلا چاند ہے، سما ہے نور کا نکلا چاند ہے. ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند، ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند. عشق جابر نے کہا، عشق جابر نے کہا طیبہ کا ستھرا چاند ہے. سما ہے نور کا شرکائے جلوس بچوں سے گزارش ہے کہ ان کو آگے آگے کرتے جائیں پلیز. جزاک اللہ، آگے آگے چلتے جائیں تھوڑا. خانہ تاریک میں جب مسکرایا آپ نے، خانہ تاریک میں جب مسکرایا آپ نے. ایک منٹ گاڑی روک، گاڑی روک لے. امان قادری صاحب کی صدارت سے یہ جلوس رحمانیہ مسجد سے برآمد ہو کر مختلف پرچم کشائیاں کرتا ہوا اس وقت نشتر چوک پر پہنچ رہا ہے، جہاں پر خلق خدمت فاؤنڈیشن کا استقبالیہ لگا ہے، جہاں پر شربت کے اندر شرکائے جلوس کو پیش کیا جا رہا ہے. ہم تہہ دل سے امان قادری صاحب کے بے حد مشہور ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی، بلکہ اس سال کو بہت زیادہ تعداد کے اندر عاشقان مصطفیٰ کو جمع کر کے ہمارے امام صاحب نے شرکائے جلوس جمع کیے. ماشاءاللہ گاڑی ذرا روک دے، گاڑی روک دے. اچھا یہ ماشاءاللہ کیمپ لگا ہے، دودھ کی تبدیل لگی ہے. سید ایران شاہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ محبت کے پھول نچھاور کیے، اللہ آپ کو برکتیں دے. اور اپنے پراج صاحب ماشاءاللہ یہ سب کرتے ہیں، کامران شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی ہیں بھائی، سب کو جشن میلاد مبارک ہو. آدم بھائی کو آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح یہ کھلتا ہوا چہرہ، ہر سال کی طرح مسکراتا ہوا چہرہ، آقا کا میلاد کا جلوس لے کر پورے علاقے کے اندر میلاد کی دھومیں مچاتا ہوا یہ چہرہ ہر سال نظر آتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ چہرہ ہمیشہ آقا کے میلاد کا جلوس لے کر ہمیشہ
यहाँ पर रोकना होगा क्योंकि अमीर हमजा मिलाद कमेटी की यहाँ चौक पर रस्म परचम कुशाई होगी। यहाँ पर रोक कर अंदर हो जाए ताकि दूसरे उसके शुरका को रास्ता मिल जाए, जुलूस के शुरका को रास्ता दे दें। एक मिनट तनवीर भाई, सिर्फ 1 मिनट। माशाल्लाह जामा मस्जिद अल फलाह वालों को हम रहमानिया मस्जिद की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल जुलूस के शुरका को रास्ता दे दें। जामा मस्जिद रहमानिया की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर जुलूस रुकेगा, परचम कुशाई होगी। गाड़ी रोकते परचम कुशाई होगी, गाड़ी रोकते।
सफर को हल्के खिदमत ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाद नमाज इशा का जुलूस मेरे मोहल्ला से गुजारिश है प्रोग्राम के कुछ जज़ाकल्लाह। चले चलाए चलाए निकला चांद समूर का मरहबा निकला चांद निकला चांद आंसुओं पर नजर है कैसा निकला चांद है आंसुओं पर हर नजर है कैसा निकला चांद है ईद मिलाद मोहम्मद मुस्तफा का चांद है ईद मिलाद मोहम्मद मुस्तफा का चांद निकला चांद है निकला चांद है निकला चांद है निकला चांद है सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा मनकार की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा पुरनूर की आमद मरहबा जरा झूम के